بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ 4 نمبر جو 4 سبق ہیں ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلے مدنی قاعدے کے، تو اب سبق نمبر 5 جو آج پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا سبق نمبر 5 جو ہے اس کے اندر تنوین کے قواعد ہیں، تنوین کے گرامر کے کچھ جو ہے جو ورڈ وغیرہ ہے، کچھ سوالات وغیرہ ہوں گے تو وہ کیا ہیں وہ آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ تختی نمبر 3 سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے پڑھا تھا زبر سنگل زیر پیش، سنگل تھی تینوں تو اس کو حرکات کہتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں، صحیح۔ اب جو ہے ہم تنوین پڑھ لیں۔ تنوین یہاں پہ 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 زبر جو ہے ورڈ کے اوپر آتا ہے، حروف کے 2 زیر جو ہے نیچے آتے ہیں، 2 پیش، ایک سیدھا پیش ایک تھوڑا سا مڑا ہوا پیش اس کے ساتھ، صحیح ہے، یہ اوپر آتا ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا تنوین اور نون ساکن یہ ایک ہی ہے۔ اب نون ساکن کیا ہے؟ جس نون پر چھوٹی سی دال کی اس طریقے کی مڑی ہوئی علامت دال جیسی آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، صحیح ہے۔ نون ساکن اور تنوین اصل میں ایک ہی ہیں، صرف لکھنے میں فرق ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے۔ اب لکھنے میں فرق کیسے ہے؟ اب پڑھ لیتے ہیں اس کو تھوڑی سی مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں کہ کاف 2 زبر کن، آواز کیا بنی؟ کن۔ اب اسی کو پڑھتے ہیں کاف نون زبر کن، نون کو ساکن کر دیا، کاف نون زبر کن، وہاں پہ بھی آواز کن بنی، یہاں پہ بھی آواز کن بنی، آواز دونوں کی سیم ہے، صرف لکھنے میں اس میں فرق ہے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھ لیں، اس کو بھی کھینچتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس پہ گنہ کر رہے ہوتے ہیں تن تن تن، تو اس میں گنہ نہیں ہوگا کیونکہ سبق ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جہاں گننے والی علامات آئیں گی جس طرح آگے اسباق ہیں یا قرآن پاک میں آ جائے گا، جہاں پر گنہ ہوگا وہاں پر گنہ کریں گے، ہر جگہ اس میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے جو اسباق آئیں گے اس کے اندر جب تنوین وغیرہ کے قواعد آئیں گے، جو گننے کی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو واضح طور پہ بتائی جائیں گی۔ تو آئیے اب ہم اس کے اندر جو ہے اس کو کچھ رواں پڑھتے ہیں اور اس کے ہجے بھی کرتے ہیں، شامل ہو جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو رواں پڑھ لیں گے، کچھ جو سطریں رواں پڑھیں گے۔ تا 2 زبر تن، یاد رکھیے گا یہاں پہ بھی تا ہے، اس کے آگے طا ہے، جس طرح سبق نمبر لیسن نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے تا باریک ہے طا موٹا ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی قواعد ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو خود سے جو اب نوٹس کرنا ہے، خود سے دیکھنا ہے کون سا ورڈ موٹا پڑھا جا رہا ہے، کس میں سٹی نکالنی ہے، کس میں سٹی نہیں نکالنی، یہ آپ نے خود نوٹس کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹس کے اندر ویڈیو میں آپ اس سوالات کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش طن، طن طن طن۔ زا 2 زبر زن، اس میں سٹی نکالنی ہے، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ ذال 2 زبر رن، ذال 2 زیر رن، ذال 2 پیش رن، رن رن رن، اس میں سٹی نہیں نکالیں گے۔ آگے حروف مستعلیہ ہے وا، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس میں سٹی نہیں نکلے گی کیونکہ حروف لساویہ میں آتا ہے۔ وا 2 زبر ون، وا 2 زیر غن، وا 2 پیش غن، غن غن غن۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش ثن، تن تن ثن۔ سین 2 زبر سن، سٹی والا ورڈ ہے، اس کے بعد سواد ہے اس میں بھی سٹی نکلے گی۔ سین
دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، صاد دو زبر سون، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، یہ باریک ڈنڈی والا کاف ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اور آگے نقطے والا قوف ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ذہن اس پہ لڑانا ہے کہ آیا کہ یہ کس طریقے سے اس کو ادا کریں گے، اس میں فرق کیا ہے کاف اور قاف میں، ڈنڈی والا کاف ایک نقطے والا قاف، اس میں فرق کیا ہے یہ آپ نے جواب دینا ہے کومنٹس میں۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان، عین دو زبر عن، عین حمزہ اور عین میں فرق، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، یہ اچھا غین جو ہے ورڈ اس میں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں، گن پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھاف یاد رکھیے گا قرآن میں نہیں ہے، یہ گھاف اردو کا ورڈ ہے، اردو میں ہے، قرآن پاک سے کوئی تعلق اس کا کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، بلکہ غین ہے غن، واضح طور پہ غن غن غن، با دو زبر بن، اب یہاں سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں رواں تاکہ ہمارا ٹائم بھی جو بچ جائے گا، تو آپ نے شامل رہنا، توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، بن بن بن، بن بن بن، من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، غن رن رن، جن جن جن، شن شن شن۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہو گیا، سبق نمبر اگلا جو ہوگا 6 ہوگا، سبق لیسن نمبر 6 وہ ہم انشاءاللہ مزید سماعت کریں گے۔ تو دوستو اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، ایک قاعدہ بھی اپنے پاس کوشش کریں رکھ لیں تاکہ آپ پیچھے کے اسباق جو ہے، پیچھے کے اسباق ان کو رپیٹ کر سکیں، ان کو یاد کر سکیں۔ اگر آپ کو پیچھے کے اسباق یاد رہیں گے تو آگے جو آپ بھولیں گے نہیں، ہاں، یا پھر روز کی بنیاد پر پیچھے کی ویڈیو وغیرہ دیکھ لیا کریں
تو آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو یاد بھی رہیں گے، کیونکہ آپ سنتے رہیں گے، اس کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اور قواعد وغیرہ جو اس کے اندر بتائے گئے یاد بھی رہیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔